میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالعظیم، آرکیالوجسٹ ہیں۔ ہم نے اکٹھے 2019 میں ایک کام کیا تھا، یہ جو میری کتاب ہے فرام لنڈی کوتل ٹو واگا، کلچر اینڈ ہسٹری along دا گرینڈ ٹرنک روڈ، اس میں ہم نے اکٹھے کام کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے جسے آپ کہتے ہیں راہبر تھے، اور میں نے کافی کچھ ان سے سیکھا آرکیالوجی کا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی 2018 میں، جب یونیسکو نے مجھے بلایا کہ جی یہ ہم نے کتاب لکھنی، تو یونیسکو نے میٹنگ رکھی اپنی یہ جو منسٹری آف کلچر کے دفتر میں۔ وہاں پہ ایک بڑا سلک قسم کا سیکرٹری، کلین شیون، سوٹ اینڈ ٹائی۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی مرضی یہ ہے کہ یار کوئی کام ہو نہ جائے کتے، اس کا نام مجھے نہیں یاد۔ تو اس کی وہ ٹپکل اس کی جو ذہنیت تھی نا، وہ بیوروکریٹک، کہ یار ہیں اے کام ہونے لگا اے ڈکو کتا، اے نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں نے اپنے ایک اور دوست کو بتایا جو کہ ذرا بکھرے ٹائپ کا سول سرونٹ ہے، وہاں سندھ میں ہے۔ تو زمان کا کہنا تھا کہ او سر وہ OMG کا ہے، یعنی آفس مینجمنٹ گروپ، اور اب اسے سیکریٹریٹ گروپ کہتے ہیں۔ تو زمان نے ہنس کے کہا وہ او مائی گاڈ کا ہے نا، اس لیے وہ کام نہیں ہونے دیتے۔ بہرحال وہاں جو وہ میٹنگ تھی اس میں بڑے طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب یوز لیس لوگ جن کا کوئی کام نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ یار ہونا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ جب مجھے بلایا گیا تو میں ایک جوائنٹ سیکرٹری صاحب تھے ان کے دفتر میں گیا، میں نام بھول گیا، بہت پیارا آدمی تھا، کیونکہ وہ ذرا ابھی اس رنگ میں نہیں آیا تھا نا کہ کام نہیں ہونا چاہیے والے رنگ میں۔ تو ان کے دفتر میں گیا تو وہاں پہ یہ صاحبان 2-3 بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا تعارف کرایا گیا، میں نے سنی انسنی کی، ان میں ڈاکٹر عبدالعظیم بھی تھے۔ تو جب ہم وہ میٹنگ کے میز پہ بیٹھے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میرے اتفاق سے میرے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ میٹنگ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور شٹلیاں مار رہے ہیں، بونگیاں مار رہے ہیں، کہ کوشش یہی ہے کہ یار کم ہونا نہیں چاہیے۔ اور وہ تو غنیمت ہے کہ یونیسکو کی جو ہیڈ تھی یہاں پہ ویبیکا جینسن، اور ایک جو یورپین یونین کی تھی وہ نکول کا پورا نام مجھے بھول گیا ہے، ان دونوں کی بڑی مرضی تھی، بلکہ ویبیکا کی زیادہ مرضی تھی۔ اور میں بتا دوں کہ اس کے کوئی 1.5 سال بعد ویبیکا اپنا یہاں سے ٹینیور ختم کر کے واپس ڈینمارک چلی گئی، تو جاتے ہوئے مجھے کہتی ہے بڑے دکھ کے ساتھ وائی ڈڈ آئی میٹ یو سو لیٹ۔ تو شاید پہلے مل لیتے ہم لوگ، اس کے آتے ہی تو کچھ 2-4 کتابیں اور لکھ لیتا میں۔ تو بہرحال اب وہ میٹنگ لمبی ہو رہی ہے تو میرے چہرے پہ نا کچھ آ جا رہا ہوگا، اور مجھے یہ یاد ہے کہ ایک وقت میں نے کہا یار میں یہاں سے اٹھوں اور نکلوں، کام نہیں ہونے دینا ہے نا بدبختہ نے۔ یہ ڈاکٹر صاحب میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں میرے چہرے پہ کیا آیا کہ ڈاکٹر عظیم نے مجھے نا یوں کر کے اشارہ ہاتھ کا کیا کہ شانتی شانتی۔ خیر وہ ان کے اشارے سے میں رک گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو زندگی میں کبھی پہلے نہیں ملا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ڈاکٹر صاحب کو کیسے یہ، خیر پرسیپٹیو لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک ہوں گے۔ تو ہم جب باہر نکلے تو ڈاکٹر صاحب نے نا مجھے فوراً پکڑا، ایک سائڈ پہ لے گئے، کہتے ہیں آپ یہ کام اس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ ہیں اے بندہ کی یہ بھائی؟ میں نے کہا جی اسی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں بس اسی طرح ہوگا، آپ نے دل نہیں ہارنا، آپ تحمل رکھیں، شانت ہو جائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ خیر وہ جب اس کے بعد وہ جب چائے وائے ختم ہو گئی، وہ جو او مائی گاڈ والا سیکرٹری تھا وہ چلا گیا، ویبیکا نے مجھے علیحدہ کر کے پوچھا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ ساری جو سرکاری بیچ میں طوطے ہیں نا، ان کو یہاں سے ٹھڈ کراؤ، پھر یہ کام ہو سکتا ہے، اور مجھے ڈاکٹر عظیم کے ساتھ کھلا چھوڑ دو۔ تو وہی ہوا، آخر میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے وہ کام کیا۔ وہ وکری بات ہے،
کہ وہ چونکہ ورلڈ بینک نے میری فیس دینی تھی تو میں ورلڈ بینک کا کنسلٹنٹ بن گیا. وہ بلٹ پروف کار بھی ملا کرتی تھی مجھے, جس سے میں بڑا تنگ ہوتا تھا کہ کسی کو نہیں بھی پتہ ہونا کہ ماتڑ نمانا کون ہے, وہ بھی جان کے وہ کو وڈا ہے اینو مار دیو. تو میں نے بڑی دفعہ احتجاج کیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے چھوڑ دو یار, کر لینے دو. لیکن وہ بڑے پیارے لوگ تھے ورلڈ بینک والے, تو گاڑی وہ مجھے دے دیا کرتے تھے, خاص کر کے جب خیبر پختونخوا میں کام کرنا ہوتا تھا. اور جب ہم ادھر آ جاتے تھے نا, پھر ڈاکٹر صاحب اور میں آزاد ہوتے تھے کہ جدھر مرضی ہم واگون بے پرواہ گھومیں. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ جو کچھ دن گزرے, یہ ایک تصویر بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اور میں, یہ جو اللہ دتا غار کہلاتے ہیں, اسلام آباد کے باہر گولڑے کی طرف جاتے ہوئے, وہاں سے ہم لوگ پیدل چل کے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار آگے ایک بن فقیراں ایک جگہ کہلاتی ہے اور وہاں تالاب ہے, تو ہم یہ تالاب دیکھنے گئے. اس کے اوپر ایک میں نے چھوٹا سا کیا بھی ہوا ہے, اور اس کے ساتھ میں ایک کھنڈر بھی تھا ایک چھوٹی سی ٹیکری کے اوپر. یہ آپ اس کی بھی تصویر دیکھ لیجئے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی احمد حسن دانی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے بدھسٹ اسٹوپا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ بڑا آدمی سی, اور یہ مجھے تو کہیں سے بھی اسٹوپا نہیں لگ رہا. کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی اسٹوپا نہیں لگتا, لیکن ڈاکٹر دانی کے آگے کوئی نہیں بولا کرتا تھا, چنانچہ یہ اسٹوپا ہی مانا جاتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک برجی تھی, اور یہ چونکہ رستہ تھا ٹیکسلا سے, آپ سیدھے راول پنڈی کی طرف آ رہے ہیں. اور پنڈی پتہ نہیں راول, جب کسی نے راول کوئی گکھڑوں کا کوئی سردار تھا جس کے نام پہ وہ ہے, اس سے پہلے بھی تو وہاں آبادی ہوگی. تو ٹیکسلا کے زمانے میں آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے اسی رستے سے لوگ میدانوں کی طرف آتے ہوں گے, کیونکہ یہاں سے اگر آپ اس برجی کے اوپر کھڑے ہوں تو یہ نیچے کوئی ٹیکسلا میرے خیال ہے 4 کلومیٹر رہ جاتا ہے. اور یہ جو بن فقیراں ہے, یہاں پہ ایک مسجد کے کھنڈر ہیں, یہ جو آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں, یہ اپنا تالاب ہے, بن تالاب کو کہتے ہیں. تو یہاں کہیں جوگی ووگی رہا کرتے تھے کسی وقتوں میں, اور یہ تالاب کسی اچھے بادشاہ نے بنایا ہوگا. وہ جب کہ کشمیر کے ہندو شاہیہ راجاؤں کا زمانہ تھا, بڑے بڑے راجا گزرے, تو اس میں کسی ایک نے بنوایا ہوگا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں یہاں گھومتا پھرتا رہا, اور بڑا مزیدار کام رہا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی میرے جو طور طریقے تھے ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا. میرے کوئی طور طریقے اتنے غلط نہیں تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب اپنا کام کرتے تھے, اور مجھے انہوں نے میرے حال پہ چھوڑا ہوا تھا. صرف جب ہم کہیں رکتے تھے, نہ کبھی ڈاکٹر صاحب نے تقریر کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھو یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے. میں سوال پوچھتا تھا تو بالکل صحیح قسم کا جواب مجھے مل جایا کرتا تھا. تو کئی بار زندگی میں ایسے دلچسپ لوگ ہمیں مل جاتے ہیں.